السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ دونوں سائیڈز نے ان مذاکرات کو گڈ سٹارٹ تو قرار دیا ہے، مگر کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے۔ ایز فار ناؤ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس ہفتے مذاکرات کا سیکنڈ جو ہے وہ راؤنڈ ہوگا، لیکن دونوں سائیڈز اب بھی اپنے انیشیل سٹینڈز پہ فملی کھڑی ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں حملوں کی دھمکیاں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے کیا کی ٹیک اویز تھے اور دوسرے راؤنڈ میں کیا کوئی بریک تھرو ہوگا یا نہیں، اس پر سلیم بخاری صاحب کا انالیسس لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس آئی سی سی کا وفد اپیرنٹلی پی سی بی کو منانے کے لیے کہ وہ بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ نہ کریں لاہور پہنچ گئی ہیں، جہاں پہ انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے کیا شرائط رکھی ہیں، کیا کنڈیشنز رکھی ہیں، کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم سوال کہ کیا اب پاکستان بھارت کے ساتھ میچ کھیلے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ اینڈ ان دا لاسٹ سیگمنٹ وی ول ڈسکس اس ویکینڈ پورے لاہور نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بسنت منائی، وہ تہوار جس پر 2 دہائیوں سے زائد جو ہے پابندی عائد کی گئی تھی، کتنا ویل مینج تھا اس دفعہ، اور کیا یہ سلسلہ بسنت منانے کا ہر سال جاری رہے گا یا نہیں، اس پر سلیم بخاری صاحب ان تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سی ہیں آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں بسنت کے بعد، آپ کے چہرے پہ پتہ نہیں کیوں اداسی سی؟ نہیں بخاری صاحب، بسنت کا نوسٹیلجیا ہو رہا ہے نا اور تھکن ہو رہی ہے۔ بخاری صاحب، پہلا دور جو ہے وہ مذاکرات کا ختم ہوا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ وہی انیشلی جو دونوں کا سٹانس تھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ صرف نیوکلیر پروگرام سے ریلیٹڈ بات ہوگی، جبکہ امریکہ اس کو پراکسیز پر بات کرنا اور پھر بیلسٹک میزائلز پر بات کرنا اور پھر نیوکلیر ڈیل پر بات کرنا، ان تمام ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ اب جو راؤنڈ ہونے والا ہے اس میں کچھ بریک تھرو دیکھیں گے ہم یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسیوم کر لینا کہ شاید کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ہے، ان کو جب ہم حقائق سامنے رکھیں گے، ڈسکس کریں گے، تو آپ کو لگے گا کہ ایسا نہیں ہے، بہت کچھ ہوا بھی ہے وہاں۔ اس کو آپ بریک تھرو کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک آبجیکٹیو ٹرمز ہے، وہ جیسے بھی ہم استعمال کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسی کہانی کیا ہے جو حقائق ہیں وہ سامنے لے کے آئیں، جو ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہوا وہاں سب کچھ یہی ہے۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے درمیان کیا ہوا، وہ کہانی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بھی حقائق کے قریب تر ہو وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ مذاکرات سے پہلے ٹرمپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہونے چاہیے، ورنہ ناکام ہونے کی صورت میں پھر میرے پاس فوجی آپشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ہم نے سنا ان کی زبان سے۔ لیکن ہم آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ یہ مذاکرات چاہتا تھا کہ استنبول میں ہو، ترکی کے جو شہر ہے استنبول۔ ایران نے کہا ہم وہاں مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر عمان جو ہے مسقط جس کا کیپٹل ہے وہاں ہوں گے۔ یہ بات ایران کی مانی گئی کہ نہیں؟ بالکل مانی گئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات بالواسطہ ہوں گے، براہ راست ہم نہیں بیٹھیں گے امریکہ کی ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ یہ ہوا کہ نہیں؟ ہوا، انڈائریکٹ میٹنگ ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، جوہری پروگرام تک یہ گفتگو محدود رہے گی، یہ ایران کا مطالبہ تھا۔ جتنے شواہد ہمارے سامنے ہیں اس وقت تک، ان کے مطابق بات صرف نیوکلیر پروگرام پر ہوئی ہے، یعنی جو جوہری حوالے سے ہیں۔ اور چوتھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حماس، حزب اللہ، حوثی اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں ہیں، ان کی مدد سے اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے سے یہ خواہش تھی امریکہ کی اور اسرائیل کی کہ ایران جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا جائے، ان کی امداد چھوڑ دے۔ چھوڑی؟ کوئی بات مانی انہوں نے اس کی؟ تو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو اس مذاکرات میں ہوا بہت کچھ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کون گیا ہے اور بیک فٹ پہ کون گیا ہے۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے ان کو پرکھیں مذاکرات کو، تو الجزیرہ کی رپورٹ کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جو میرے پاس پوری یہ پڑھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹر سے اور خاص طور سے رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ تو بڑے یوزفل مذاکرات تھے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایران کو نیوکلیر پروگرام پر، یعنی اپنا جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر ہماری بات ماننی پڑے گی۔ لیکن اس کے علاوہ نہ انہوں نے میزائل پروگرام کی بات کی، نہ انہوں نے پراکسیز کی بات کی، نہ انہوں نے دیگر جو سارے مطالبات ہیں اس کی بات کی۔ تو صرف فوکس تھے ٹرمپ وائل ٹاکنگ ٹو دا رپورٹرز کہ نیوکلیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور آگے بھی بڑی ہے، اگلی جو مذاکرات ہوں گے اس کے اندر اب دیکھیں گے کہ بات کس طرف جاتی ہے۔ ایک بات آگے چلیے، ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے، آگے نہ بڑھے، تو میرے پاس ملٹری آپشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔
تو بات چیت ہم توقع کرتے ہیں, ہم دعاگو بھی ہیں کہ اگلے ہفتے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں. لیکن ایک بات ناظرین کے کنزمپشن کے لیے ہم ضرور کہیں گے کہ اگلے ہفتے بھی بات صرف نیوکلیئر پروگرام پر ہوگی, ان باقی 3 شرائط پر نہیں ہوگی. شرائط جو پری کنڈیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, نہ ہی تو میزائل پروگرام پر, نہ ہی یورینیم کی افزودگی یکسر ختم کرنے پر, اور نہ ہی سو کالڈ پراکسیز جن کو وہ کہتے ہیں ان کی امداد ترک کرنے پر. اس کا بھی کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی دیکھیے جی, مذاکرات کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دونوں ہی طرفین کہہ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے بہت اچھی رہی, ایران نے کہا ہے مثبت رہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے, اصل بات یہ ہے اس سیناریو میں ٹرمپ بری طرح پھنس گئے ہیں. کیوں؟ اگر وہ اسرائیل کی بات مانتے ہیں کہ جی میزائل پروگرام پر اگر بات نہ ہوئی تو میں تو حملہ کر دوں گا ایران پہ, یہ دھمکی آپ نے سن لی ہے نا. اب حملے کی صورت میں کیا ہوگا؟ مریں گے کون؟ امریکی فوجی. اور تو نقصان کس کا ہوگا؟ میزائلوں کے ہٹ پر, جو کہ ایران کی حکومت اور ایران کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے ہمارے نشانے پر ہیں اور ہماری انگلیاں ٹریگرز پر ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پورے اس خطے کی جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے ٹرمپ کے آگے کہ خدا کے واسطے جنگ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ایران واضح کر چکا ہے, if I am attacked, I will hit all those bases which are in at least 19 Middle East countries. تو اب آپ دیکھیے کیا وہ کہتے ہیں ٹرائنگل کیا بن رہی ہے. ٹرائنگل یہ بن رہی ہے کہ ایک طرف اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں براہ راست اٹیک کر دوں گا اگر ہماری یہ میزائل پروگرام ترک نہ کیا. ادھر اتحادی کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ٹرمپ صاحب یہ حملہ شملہ نہ کرنا, ہم مارے جائیں گے. یہ ہے وہ سیناریو جس کے اندر اگلے ہفتے مذاکرات ہونے ہیں. ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ چاہیے واپس لے کے جانے کے لیے, اپنی یہ پوری فوجی قوت جس کو لے کے وہ آدم کے ہیں وہاں پر. دوسری ہماری اطلاعات جو ہے وہ یہ ہیں کہ ایران اس معاملے میں اکیلا نہیں ہے. ایران کے ساتھ روس اور چائنا بہت سٹرونگ طریقے سے کھڑے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ میسیجز کنوے کر دیے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے امریکہ تو ہمارے لیے چپ کر کے بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. جی, نیوٹرل نہیں رہیں گے. ایک اور تیسرا فیکٹر جس کی ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں وہ ہے شمالی کوریا, نارتھ کوریا, جس کے وہ جو نوجوان لیڈر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو میں ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ امریکہ کو ٹارگٹ کروں گا. وہ ہم بھول جاتے ہیں ہر دفعہ نا ہلکے سے. اس کے بارے میں یہ امریکہ کو, اس کے اتحادیوں کو, نیٹو کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ جو کہیں وہ کر گزرتے ہیں. یہی وجہ تو تھی نا کہ جو نارتھ کوریا کی زیرو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹرمپ صاحب گفتگو کرنے پہنچ گئے تھے, اس کے ساتھ یاد ہونا چاہیے نا ہمیں, وہ امیجز ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے. ایک تو جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایران آئسولیٹڈ ہے, ایران آئسولیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ, آپ کی ہی بات جس طرح سے آپ کا شروع سے سٹانس یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں ایک فیس سیونگ ڈھونڈیں گے, تو اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فرسٹ راؤنڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو تھی وہ صرف نیوکلیئر پروگرام سے اورینٹڈ تھی, تو ایک سٹانس کی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. تو بخاری صاحب, کیا ایران تو پہلے سے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر بام نہیں بنائے گا یا نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہو سکتی ہے, تو ٹرمپ ول یوز اٹ ایز اے فیس سیونگ اینڈ دین بات ختم؟ نہیں, میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. اس سے آگے بڑھنی چاہیے بات چیت بڑھے گی. دیکھیے, ایران نے یورینیم افزودگی کو یکسر ختم کرنے سے کوڑا انکار کر دیا ہے مسقط میں, اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی پرسنٹیج پہ بات کر سکتے ہیں, ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں, لیکن افزودگی کا ہمیں کوئی دوسرا ملک حکم نہیں دے سکتا کہ ہم اس کو ختم کر دیں, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی مسقط میں بتا دی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اور ان کے وفد کو بھی. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے نا کہ خطے میں امریکی قوت جو ہے وہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم ڈرنے ورنے والی قوم کوئی نہیں ہے, تو ہمیں اس سے کوئی خطرہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہا. اور اگر ٹرمپ طاقت کی زبان میں بات کریں گے تو اس سے زیادہ طاقت کی زبان میں جواب دیا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ملک جو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے, اگر اس کی لیڈرشپ اتنا ٹف سٹینڈ لے رہی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا. بالکل. تو یہ اسیوم کر لینا کہ ایران ہوا میں باتیں کر رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو.
بالکل بخاری صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ واقعی ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ڈسپائٹ بینگ سپر پاور، امریکہ سپر پاور ہے، پھر بھی ایران کا جو سٹانس ہے، ایران کی پوزیشن ہم مذاکرات میں بھی اور اب تک جتنی بھی چیزیں ان میں اسٹرانگر دیکھ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس اے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دو بنیادی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ کنسالیڈیٹڈ پوزیشن ہے ایرانین ریولوشن کی، 2 مرتبہ پہلے اور ایک ہی آخری مرتبہ جو کوشش کی گئی ویسٹ کی طرف سے، خاص طور سے امریکہ کی طرف سے، جس طرح ٹرمپ صاحب ہیڈ دا ایڈیوسٹی ٹو سے مدد پہنچنے والی ہے، بس میں لے کے آ رہا ہوں مدد، آپ کی چڑھ جائیں، قبضہ کر لیں، لوٹ مار کر وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے سامنے ہے ساری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران میں یہ جو بدمزگی ہوئی جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی جان گئی، اس کی ذمہ داری بھی براہ راست ایران نے تو تھوپ دی ہے ٹرمپ پر. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے فیکٹر ایسے ہیں جس سے امریکہ کو امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر اور قیمتوں کا بحران ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اس کے پیچھے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں ایز اف امریکہ ہیز ڈن سم تھنگ گریٹ. دس از اے کنفیشن کہ اس سارے مظاہروں کے پیچھے جو قتل و غارت ہوئی ہے وہ امریکہ انوالو ہے، کیونکہ لوگ وہاں نکلے تھے قیمتوں میں اضافے کے باعث اور ایرانین کرنسی کے نیچے جانے کے مطلب یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تھے اس کے پیچھے. جی، پریشرائز کرنے کے لیے ایران کو. بخاری صاحب، آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں پوسچرنگ، باڈی لینگویج، اس طرح کی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اب جو لوگ ان میں شامل تھے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے آئی گیس، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر کا نام تو آ رہا تھا، اب امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جو تھے وہ بھی باقاعدہ یونیفارم میں اس میں موجود تھے. تو اس سے کیا سگنلنگ کی گئی ہے؟ دیکھیے ہماری اطلاعات یہ ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پروجیکشن ہے، میں نے بھی وہ تصویر دیکھی ہے. ہمارے پاس یہ اطلاعات ہے، کنفرمڈ نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایران نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اس خطے میں ہمارے خلاف افواج کی قیادت کر رہا ہے اس کو ہم اس وفد میں نہیں بیٹھنے دیں گے. اور میرا ماننا بھی یہ ہے اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ اس کو نکال دیا گیا تھا وفد میں سے. یہ میرے پاس باقاعدہ، ہم چاہتے تھے کہ اس کو یعنی چلایا جائے لیکن ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ہمیشہ بڑے کین ہوتے ہیں کہ اتھینٹسٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے. بالکل. لہٰذا ہم نے وائٹ کیا اس کو چلانا، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پر اس پر شدید احتجاج کیا گیا تھا اور پھر بالآخر اس کو ہٹا دیا گیا. جی بخاری صاحب، میں نے سنا ہے کہ اس ہفتے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی ملنے والے ہیں، تو اس کے بعد اگر جو مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یہ میٹنگ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا اب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ نیوکلیر پروگرام کے اوپر، نیوکلیر پروگرام اورینٹڈ بات ہو رہی ہے، جبکہ اسرائیل کو سارا خطرہ لاحق ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز کی رینج سے، تو کیا کچھ تبدیلی آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے نیتن یاہو کی ریکویسٹ پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کوشش کی یہ اسٹیبلش کرنے کی کہ نیتن یاہو لگتا ہے کہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وقت یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے، یا وہ نیتن یاہو کی بات مان کے ایران پہ حملہ کر دے، کیونکہ ایران نے وہ باتیں نہیں ماننی ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جی بالکل، ایران کا تو سارے ڈیفنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وقت ہے ٹرمپ کے لیے کہ وہ نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دیں. وہ ایسا کریں گے یا نہیں؟ کرنا پڑے گا. یہ میں نے کہا نا کہ the stakes are very high. The stakes are that you get your فوجی killed, I mean your navy, your air force and your land troops, and yet you don't get anything. کیونکہ اگر ایران پر حملہ ہوگا تو جیسا میں نے کہا وہ ایک تو یہ وار صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی، پورا خطہ ڈرا ہوا ہے اس بات سے کہ ایران کے اوپر حملے کا مطلب یہ ہے کہ the whole area, the whole of Middle East will be in flames. جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا رسک نہیں ہے. جی بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو لے کر واقعی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بالکل سٹانس ڈفرینٹ ہے، تو کیا یہ ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے درمیان رفٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی، آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے، چونکہ جو ڈیمانڈز ہیں نیتن یاہو کی وہ ماننے کی پوزیشن میں ٹرمپ نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ مانی جا سکتی ہوتی تو پھر مسقط میں بیٹھ کے ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا بیچ میں کہ یہ ایران جو ہے یہ اتنا بڑھ چڑھ کے جو بول رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل سوری، ہمارے سامنے ایرانی سپریم لیڈر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی طاقت کا تعلق میزائل یا طیاروں سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق قوم کی قوت ارادی سے ہے. بالکل. ایک تو یہ ہے، دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرنا بند نہیں کریں گے. ایرانی قوم 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی جس طرح سے سالگرہ منائے گی، اس سے پوری دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ایران کی لیڈرشپ کو عوام کی کس حد تک سپورٹ آ سکتا ہے.
بالکل بخاری صاحب، جس آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے فرسٹ راؤنڈ میں ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ ڈل چکی ہے، اب سیکنڈ راؤنڈ میں اس کے اوپر کوئی فردر جو ہے ہم کچھ دیکھیں گے، یا پھر یہ لاسٹ ٹائم کی طرح 5-6 دور ہوں گے اور پھر نہیں، US سے یہ وہ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ وہ جو دور ہو رہے تھے تب امریکہ جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ مڈل ایسٹ میں نہیں تھا. ہائی سٹیکس ہیں وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. آپ کی فوجی موومنٹ، آپ کے طیاروں کا خرچہ، آپ کے یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے اس خطے میں لے کے آنے پر $1 ارب خرچ ہوتا ہے. بالکل. آئی واز ٹاکنگ ٹو اے ملٹری ایکسپرٹ، ہی سیڈ کہ $1 بلین تو لگتا ہے اس کو کسی سمندر سے اس جگہ لانے پر. تو آپ سوچ لیں کہ واٹ از دا کاسٹ. جی ٹھیک ہے جی. تو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کوئکلی اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکل سکے، اور وہ سولوشن یہی ہے کہ ڈپلومیٹیکلی وہ اس بات پر لے آئیں ایران کو کہ آپ 3.6% افسودگی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو IAEA کے سیف گارڈز ہیں وہ ہوں، اور ایک ریگولر انسپیکشن کی اجازت دے دی. لیکن بخاری صاحب یہی تو جو آپ پرسنٹیج بتا رہے ہیں، یہی پرسنٹیج تو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے اندر طے تھی، اور پھر ٹرمپ اسے 2018 میں نکل گئے. Absolutely, you are very right. Your historic reference is absolutely perfect. Yes. تب بھی ٹرمپ بھاگے تھے، اور بھاگ کے دیکھ لیا انہوں نے کہ ایران اس کو لے گیا 60% پہ. لے گیا نا. تبھی تو کہتے ہیں کہ 400 گرام کے جتنی بھی ہے وہ ان کے پاس افسودہ یورینیم موجود ہے جو 100 نیوکلیئر وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ صورتحال ہے جو تب تھی، اور نہ ہی وہ صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے. میرا خیال یہ ہے ایرانین لیڈرشپ تو چاہے گی کہ جنگ نہ ہو. ٹرمپ کی اب یہ مجبوری بنتی جا رہی ہے کہ الائز بھی ہاتھ سے جائیں گے، نقصان بھی ہوگا. صرف اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یہ سمجھیں گے کہ دس از اے گڈ ڈیل. ہی از اے بزنس مین، یو نو دیٹ. بخاری صاحب آپ کے انالیسس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 2015 جیسی ڈیل کے کچھ قریب کچھ ہم دیکھیں گے مذاکرات کے سیکنڈ راؤنڈ. ایبسلیوٹلی وی شوڈ بی ہوپ فل. اینڈ حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ کسی ڈپلومیٹک سولوشن کی طرف بڑھا جا رہا ہے، بوتھ بائی ایران اینڈ بائی امریکہ. لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس میں جو ہے وہ ہے نیتن یاہو کو، اور اس کی تکلیف سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر جنگ لگ گئی تو اسی تے گئے. ہاں جی بالکل، اسی لیے انہیں اتنا زیادہ کنسرنڈ ہے کہ میزائل کی رینج جو ہے وہ محدود کی جائے، کیونکہ ایران کے بالکل نشانے پر ہے اسرائیل. بخاری صاحب اس ساری صورتحال میں اب کہا جا رہا ہے کہ 19 فروری کو بورڈ آف پیس کی بھی میٹنگ ہونی ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز کو تقریباً 25 ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں. بخاری صاحب کیسا سٹارٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے، ہم نے شروع میں بات کی تھی اپنے پروگراموں میں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک پیرلل یونائٹڈ نیشن بنانا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میجورٹی آف یورپین کنٹریز ہیو ریفیوز ٹو سائن آن دیٹ اینڈ ریفیوز ٹو ٹیک دا ممبرشپ آف دیٹ بورڈ. آپ کے سامنے ہے 25 ملکوں میں تو کافی سارے تو مسلمان اور عرب ملک ہیں نا، تو باقی کتنے ہے پورا یورپ، باقی ریسٹ آف دا ورلڈ کہاں ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے. تو پیس آف بورڈ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابھی یہ پتہ چلے گا جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، اس میں توقع ہے کہ وہ جائیں گے، پہلی مرتبہ جب حصہ لیں گے. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو پاکستان ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے. جی بالکل. ہم ایک حد سے آگے فلسطین کے لوگوں کی خاطر، ایرانین لوگوں کی خاطر اپنی حد کراس نہیں کریں گے. یہ ہماری لیڈرشپ نے امریکنز کو بتا دیا ہوا ہے. بالکل بخاری صاحب، 19 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو پتہ چلے گا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈیا کے ساتھ ہونے والے میچ کا بائیکاٹ کیا، جس کے بعد ICC کا وفد اب لاہور پہنچ گیا، PCB کے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور ان کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ نہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ PCB اور حکومت پاکستان اب کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ PCB کے چیئرمین کے ٹھوس اقدامات اور جو سخت موقف انہوں نے اختیار کیا تھا بنگلہ دیش کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت فرق پڑا ہے. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ ICC کو ایک وفد بھیجنا پڑا ہمارے چیئرمین سے بات چیت کرنے کے لیے، اور ہمارے چیئرمین نے ایک اور کمال دکھایا کہ انہوں نے بنگلہ دیش بورڈ کے جو کرکٹ کے بورڈ کے جو ہے چیف ہیں ان کو بھی پاکستان بلا لیا. تو یہ مذاکرات جو ہیں یہ ٹرائی لیٹرل تھے، یعنی اس میں بنگلہ دیش بھی موجود تھا، اس میں پاکستان بھی تھا، اس میں ICC بھی تھی. دیکھیے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک کا تو مطالبہ مان لیں
ہاں جی. اور ویسا ہی مطالبہ اگر کوئی دوسرا ممبر ملک کرے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. یہ حوالہ ہمارے ناظرین کو یاد ہونا چاہیے کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جا کے پاکستان میں میچ نہیں کھیلیں گے. جی. ہم نے اس وقت بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی تھی اور بالآخر یہ طے ہوا تھا کہ اگر انڈیا یہاں نہیں آئے گا تو ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے. یہ فیصلہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. تو پاکستان asserted its position and took the decision جو نیشنل انٹرسٹ میں بھی تھا, کرکٹ کے انٹرسٹ میں بھی تھا. اب اسی طرح کی صورتحال تھی کہ بنگلہ دیش نے کہا کہ ہمارے کھلاڑیوں کو وہاں تھریٹس ہیں, ہماری یعنی جو سلوک ہمارے ساتھ بھارت میں ہوا ہے, ہم رسک نہیں لے سکتے اپنی ٹیم کو وہاں بھیجنے کا. اٹس اے نارمل اسٹینڈ. یہ پہلے بھی ہوا ہے, جیسا میں نے کہا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے, تو بجائے اس کو انٹرٹین کرنے کے وہ بھائی جیشا صاحب جو ہیں وہ اینٹ گئے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی سی سی بھی ہندوستان ہے. ہندوستان نہیں ہے آئی سی سی, وہ بگ 3 والا دور بیت گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ان فیصلوں کے اوپر ششی تھرور جیسے بندے نے جو ہندوستانی ہے, اور ایک اور جو بڑا نامور وہ جو کمنٹیٹر ہیں انہوں نے ناصر حسین جو انڈیا جو برطانیہ کے کپتان رہے ہیں, ان سب لوگوں نے کہا کہ ہندوستان کی یہ اجارہ داری کرکٹ پر سے ختم ہونی چاہیے, کیونکہ کرکٹ کی گیم آف کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہماری اسٹریٹجی بھی وہی ہے کہ حکومت کی اجازت جو ہے وہ ہم نے بورڈ نے معاملہ پھینک دیا حکومت کے کورٹ میں کہ اگر حکومت کہے گی تو ہم چلے جائیں گے. پہلے بھی اسی طرح سے تھا. حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ آپ جائیں ضرور لیکن آپ ہندوستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. اب ہم نے ان کو بتا دیا کہ دیکھیے بھائی صاحب, جو بھی بات چیت آپ کے ساتھ ہوئی ہے ہم رکھیں گے پرائم منسٹر کے سامنے. اگر پرائم منسٹر اجازت دیں گے تو ہم کھیلنے آ جائیں گے, اگر انہوں نے کوئی اور فیصلہ کیا تو ہم مجبور ہوں گے. بخاری صاحب, میں آپ کا اوپینین لینا چاہ رہی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کھیلے گا یا اب یا نہیں؟ دیکھیے یہ پھر ہم نے لے دے کے اپنے پروڈیوسر کا ذکر ہمیں کرنا پڑتا ہے. انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریسپیکٹیبل پوزیشن ہے کہ پاکستان کو اپنے اس سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ہٹیں گے تو ہمارے پلے رہنا کچھ نہیں ہے. جس طرف چیزیں بڑھتی ہوئی میں دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے آئی سی سی کے وہ جو وفد کا ہیڈ آئے تھے یہاں, وہ واپس گئے مشورہ کرنے کے لیے دبئی آئی سی سی کونسل سے کہ یہ ڈیمانڈز ہیں, کچھ ڈیمانڈز جن کی بات چیت ہو رہی ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. کافی زیادہ ڈیمانڈز پاکستان نے رکھی ہیں, ان میں سے کس پر گیو اینڈ ٹیک؟ دیکھیں میں عرض کروں, ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو حصہ بنتا ہے آئی سی سی فنڈ میں اس ٹورنامنٹ کے نتیجے میں وہ بنگلہ دیش کو ملنا چاہیے پورا. اصولی بات ہے جی بالکل, کہ آپ ایک تو اس کی بات نہیں مان رہے, دوسرا اس کو اس کے رائٹ سے بھی ڈپرائیو کر رہے ہیں, اور نتیجے میں آپ کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آئی سی سی کے ساتھ بنے گی کیا. جی. بلکہ میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ اگر پاکستان اپنی پوزیشن پر قائم رہا تو شاید اس ٹورنامنٹ کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. اب کوڈ پرو کو کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن پاکستان نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جو $35 ملین ہمیں ملنے ہیں یہ ہمارے جائز حصے سے کم ہے, اس لیے ایک تو اس رقم کو آپ بڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 طرفہ سیریز کو انشور کریں آپ. جی. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہینڈ شیک نہ کرنے کے نیا رواج بھارت نے ڈالا ہے اس کے اوپر بھی تبرہ کریں اور اس کو ریزیوم کریں. تو یہ تو اس کے ساتھ الائیڈ شرائط ہیں. جی. مین شرط یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی مورل اور آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ ہم ہر لمحہ اور ہر مقام پر بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مورلی تو دس از اے ویری اسٹرانگ پوزیشن ٹیکن اینڈ وی شوڈ اسٹک ٹو اٹ. جی. اب کیا ہونے جا رہا ہے یہ کہنا تو مشکل ہے, لیکن جو ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناؤ دا چانس از ود آئی سی سی. انہوں نے گیم آف کرکٹ کو بچانا ہے یا بھارت کے مفاد کو دیکھنا ہے. جی. وہاں جیشا الون نہیں ہے, دیگر ممالک بھی اس کے ممبر ہیں کونسل کے. میرے خیال سے ان تمام کونسل ممبرز کو اس وقت اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور کرکٹ پر یہ جو بھارت کی اجارہ داری قائم ہے اس کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بالکل بخاری صاحب, اس میٹنگ کے اندر پاکستان نے اپنے لیے کسی قسم کی رعایت یا فائدہ نہیں مانگا ہے, اور آپ نے جس طرح سے بات کی بہت اسٹرانگ پوزیشن لی آن بہاف آف بنگلہ دیش. تو بخاری صاحب, اگر کبھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرورت پڑتی ہے تو کیا بنگلہ دیش بھی اس طرح کا سٹانس لے گا یا نہیں؟ دیکھیے بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اب اور نوعیت کے ہیں. پہلے 2 خرابیاں تھیں, ایک اس وہاں کی جو لیڈرشپ تھی they were angry with پاکستان, اور دوسرا یہ کہ ان کو بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. جو وہاں انقلاب کہہ لیجیے آیا ہے یا جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ دونوں فیکٹر مائنس ہو گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ دوستی کی نئی مثالیں اور نئے پیرامیٹرز طے ہو رہے ہیں.
دوسری طرف ہندوستان کے خلاف جو بنگلہ دیشی عوام کی نفرت ہے اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں آئی تھنک دا سچویشن ہیز چینجڈ. یہ ریسیپروکل ہوتا ہے دو ملکوں کے بیچ میں کہ اگر کسی کڑے وقت میں آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے تو دوسرا ملک بھی ایسا ہی کرتا ہے. یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ یہ ایک طرح کا کوڈ پروکو ہوتا ہے, کرکٹ ڈپلومیسی. اور یا کہیں کہ یس جو کچھ بھی یہاں ہوگا یو کین ٹرم اٹ ایز کرکٹ ڈپلومیسی. اور کرکٹ ڈپلومیسی کے ساتھ اگر آپ کی حکومتیں اس کے پیچھے کھڑی ہوں تو پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. بخاری صاحب, پاکستان نے جب کہا کہ بھارت جا کے میچ نہیں کھیلیں گے, پاکستان کا سارے میچز شیڈیول کیے گئے سری لنکا میں, تو پاکستان کی تو اصولی طور پر بات مان لی گئی تھی. اب پھر پاکستان ایک سٹانس لیا کہ T20 ورلڈ کپ میں تو جائیں گے, بھارت کے میچ کا بائیکاٹ کریں گے. اس کے بعد ICC کا وقت اب پاکستان آ گیا ہے. اگر اب بھی پاکستان اس میچ کا بائیکاٹ جاری رکھتا ہے, اپنے سٹانس پر کھڑا رہتا ہے, تو پھر پاکستان کو بھی تو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا جب موقف جو ہے تسلیم کروایا تھا تو اسی طرح کی سچویشن یہ بھی تھی کہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے ہم نے انڈیا جا کے نہیں کھیلنا. آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جی, جب انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں جانا پاکستان, تب آپ نے مان لی تھی. وہ مامے کا پتر ہے توڑے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا سب سے اسٹرانگ سٹانس ہی یہی ہے کہ جب ایک نوعیت کا فیصلہ بھارت کے حق میں کیا گیا تھا تو وہی فیصلہ بنگلہ دیش کے حق میں کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ لڑائی ہے نا. بالکل. تو یہ تو اصول کی جنگ ہے. بخاری صاحب, اصول کی جنگ تو ہے, لیکن پاکستان کو اس کا کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے یہ بات محسن نقوی کے سامنے رکھی تھی ایک ملاقات میں, تو اس نے کہا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصانات کے اندازے نہیں لگائے جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو آپ نے پچھاڑا ہے کہ نہیں ہے. جی, تو میں بہت اسٹرانگلی ان کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کرکٹ پر بھارت کی اجارہ داری ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں. I think that is the real war. بالکل بالکل. بخاری صاحب, ذرائع سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس پر اس ڈیسیجن یہ جو ہے یہ 12 فروری تک لیا جائے گا, جبکہ 15 فروری کو میچ ہونے والا ہے. تو بخاری صاحب, اتنا اس کو ڈیلے کرنے کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نپ اینڈ کون سارے دیکھنے پڑتے ہیں, اس کے ایف اینڈ بٹس پر غور کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کنسلٹنسی کا پروسیس BCP یعنی بورڈ آف کرکٹ پاکستان اینڈ دا گورنمنٹ, ایک وہ سیٹ ہے. دوسرا ہے بورڈ آف کرکٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل. تیسرا ہے PCB پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ. تو یہ کرما سے نہیں ہے, یہ 3 ڈائریکشن میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. تو جو بھی فیصلہ ہوگا میرے خیال سے اس کو ایک تو شوڈ بی ان دا انٹرسٹ آف دا گیم آف کرکٹ, اور دوسرا یہ کہ جو ممالک کے درمیان جو جس کو آپ کہتے ہیں سیاست ہے, جو سیاست یا پالیٹکس ہے, اس کو گیم آف کرکٹ سے پرے رکھنے کی پوری کوشش کی جانی چاہیے. بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اس ویکینڈ بسنتی میں نے تو بڑے پرجوش انداز میں منائی ہے, باقی لاہوریوں نے بھی بڑے جو ہے جوش و جذبے سے منائی ہے. بخاری صاحب, اس ایونٹ کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ 2 دہائیوں سے بین تھا, اب جب یہ ایونٹ ہوا تو کتنا ویل مینج تھا؟ فرسٹ آف آل آپ اس پر کمنٹ کریں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں 2 طرح سے ویل ڈن کہنا چاہیے ٹو مریم نواز. ایک یہ کہ شی ٹک سچ اے ہائی رسک, یہ بہت ہائی رسک تھا. پریویس جو گورنمنٹس تھی ان کے آنے سے پہلے وہ یہ پریشر برداشت ہی نہیں کر سکی تھی کہ اگر برسات کرائی تم نے تو کیا ہوگا, تیرا کی بنے گا, چودھری والی بات ہے. ایک تو شی ٹک اے فرم ڈیسیجن کہ میں کراؤں گی. دوسرا یہ کہ مینجمنٹ, دا وے شی مینج لاہور ان پرٹیکولر اینڈ پنجاب ایلسویئر جہاں جہاں برسات ہوئی ہے, دیٹ از ریمارکیبل. سو آئی ول سے ونس اگین ویل ڈن مریم. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کمپلیمنٹس ٹو ہر ٹیم آلسو. بالکل. وہ چاہے یعنی کمشنرز ہیں, چاہے DCs ہیں, چاہے ان کے مشیر ہیں, چاہے ان کے منسٹرز ہیں, جو بھی ان کا پیرافرنیلیا ہے, اور خاص طور سے پولیس, دے ڈڈ ونڈرس. ایک تو یہ ہے. ویسے لاہوریوں کو بھی کچھ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے سارے یس مائی اپولوجی اینڈ دا پیپل آف لاہور, دے پرووڈ دیٹ دے آر ایونٹ ہنگری, دے لو ٹریڈیشن, دے لو یعنی جو ہمارے یعنی اثاثے ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, اس کے لیے انہوں نے اپنی محبت اور اپنی جانساری کا ثبوت دیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. لیکن جس بات پہ میں بہت حیران اور پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ اگر علیمہ خان کے بیٹے کی ویڈیو نہ پکڑی جاتی جس میں وہ پتنگ اڑا رہے ہیں, تو آج کا بیان سنیں ان کا. ہاں جی, ہاں جی. لاہوریوں نے بسنت کو مسترد کر دیا, ایک گڈی نہیں اڑی. دوسرا یہ کہ احتجاج اس سے ثابت ہے کہ چونکہ نہ گڈی اڑی نہ کوئی دکان کھلی, ہمارا احتجاج کام ہے. وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ
کہ جنہوں نے احتجاج کرنا تھا وہ خاموشی سے کر چپ دیا. کر کے احتجاج کر رہے تھے. یہ چپ کر کے احتجاج کر, دس از اے کوسچن مارک مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ابھی وہ ہمارے ایک تو پروڈیوسر کا ذکر زیادہ آنے لگ گیا, لیکن بہرحال ابھی وہ ہمیں ایک دکھا رہے تھے کہ انہوں نے پھر تیاری کر لی ہے نئے سرے سے, ایک اور جہاز کے لیے تیار ہو رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک 40 فٹ لمبا جو ہے وہ کنٹینر بنا لیا ہے جس پہ ہے آزادی یا موت. پتہ نہیں کس کی موت مانگ رہے ہیں, یہ نہیں طے نہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے مرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بخاری صاحب کس کی موت مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ مانگ رہے ہیں تو کسی کی تو ہوگی, اللہ نہ کرے, یہاں پر میں دونوں جانتے ہیں نہیں ہے. لیکن اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جن کو سلمان اکرم راجہ مانتے نہیں ہیں چیئرمین, حالانکہ خود اس کے سیکرٹری ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم کوئی ایسا احتجاج کرنے نہیں جا رہے, ہم اسلام آباد پر چڑھائی کرنے نہیں جا رہے. تو کیا یہ احتجاج محدود رہے گا کے پی کے تک؟ کیونکہ اگر وہ آزادی موت لینے آئے تو ان کو یہ جو اٹک کا پل ہے کسی نے کراس نہیں کرنے دینا, کیونکہ اب یہ ڈٹرمنڈ ہے اتھارٹیز ہوں چاہے ہمارے لا انفورسرز ہوں کہ بس آئی تھنک انف از انف, اس سے آگے نہیں جائے. یہ جو نا پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, ہم جمہوری ادارے میں معاشرے میں رہتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کریں گے, اس کے سلیقے اور اس کا بالکل مختلف ہوتا ہے. اس طرح سے اپنے ہی دارالخلافے پر نہ تو قبضہ کرنے کے لیے دوڑا جاتا ہے اور نہ صوبوں کو لڑانے کی ہر ممکنہ سازش کی جاتی ہے. جی بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ جو مرضی کہیں, کل کا احتجاج بڑا کامیاب تھا. تو بخاری صاحب چلے لاہور میں تو لوگ بسنت میں بزی تھے نا, باقی پورا پاکستان پورا پنجاب وہاں کیا صورت؟ نہیں, ہمارا فوکس صرف لاہور میں تھا. وہ تو ہم نے بڑھ ماری تھی نا کہ پورے پاکستان میں ہوگا. میں یہی کہتا ہوں کہ مت کریں ایسی گفتگو جس کو آپ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کے لیے کافی بڑی ڈٹائی چاہیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کو ڈینائی کر دیں کہ وہ تو ہوئی نہیں. یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ احتجاج جو ہے تو کمپریہنسو تھا, کمال کر دیا. اور ایک اور بات نہیں سنی آپ نے, وہ کہہ رہی کہ آسمان 804 قیدی کی پتنگوں سے بھر گیا. بھائی وہ کون سے شہر میں ہوئی تھی وہ بسنت جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے, وہ اپنی کریڈیبلٹی ان کی ایٹ سٹیک ہے. بالکل اس طرح کے بیانات جاری کریں گے جس کو سبسٹینشیٹ کرنا ممکن نہ ہو, لوگوں کے نزدیک ان کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان. بالکل بخاری صاحب, 8 فروری کا بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ احتجاج ابھی ناکام ہوا ہے, اس کے بعد ایک اور احتجاج کی کال دے دینا, ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس؟ دیکھیے اٹ میک سینس, دے وانٹ ٹو بی ان دا میڈیا. تصویر تے ساری خبر پہنچتی رہے, اسی سے ان کی چودراہٹیں قائم ہیں, اسی سے ان کی صوبائی حکومت قائم ہے. یہی وہ وتیرہ ہے جو پی ٹی آئی نے اپنایا ہوا ہے. گالی دیں, فساد کریں, لڑائی کریں, دھمکی دیں اور اپنا کام چلائیں. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.